السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا لفظ کیا تھا؟ آج ہم اسی ایک لفظ کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے سمندر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ پہلا پیغام، وہ پہلا حکم کیا تھا جو انسانیت کو دیا گیا؟ یقین کیجئے اس کا جواب ہمارے مذہب اور یہاں تک کہ ہماری زندگی کو دیکھنے کے انداز کو بھی بدل سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم ویسے ہی سوچیں کہ دین کا پہلا حکم کیا ہو سکتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ نماز کا حکم ہوگا، یا ایمان لانے کا، یا شاید اطاعت کرنے یا انصاف کرنے کا۔ ہمارا ذہن عام طور پر اسی طرح کے احکامات کی توقع کرتا ہے، لیکن حقیقت ہماری توقعات سے بالکل مختلف ہے۔ خدا کی طرف سے جو پہلا لفظ نازل ہوا وہ کچھ ایسا تھا جس نے دین اور علم کے پورے تصور کو ایک بالکل نیا، ایک انقلابی زاویہ دے دیا۔ وہ پہلا لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ کوئی درخواست نہیں تھی، کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا، ایک ایسا حکم جس نے علم و فہم کی بنیاد رکھ دی۔ تو ٹھیک ہے، حکم تھا پڑھو، لیکن اسے سمجھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ ہیں ہمارے اپنے پہلے سے بنے ہوئے نظریات، ہمارے مفروضے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی اپنے ذہن میں کچھ خیالات لے کر چلتے ہیں، اور یہی خیالات ہمیں اصل حقیقت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر حیدر رضا بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلام کو خود بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ ہم اس کے اصل پیغام کو سمجھنے کے بجائے اس پر اپنے خیالات، اپنی پسند کے معنی مسلط کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو پہلے سے بنے ہوئے تصورات ہیں نا، یہ ایک ذہنی فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں علم کو اس کی خالص شکل میں حاصل کرنے سے روکتے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنی پہلے سے بنی ہوئی اینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح اصل معنی کہیں کھو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب یہ حکم نازل ہوا اس وقت تو قرآن ایک کتاب کی شکل میں موجود ہی نہیں تھا، تو پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا؟ کون سی کتاب پڑھنی تھی؟ جواب بہت گہرا اور حیران کن ہے۔ وہ کتاب جسے پڑھنے کا حکم تھا وہ خود یہ پوری کائنات تھی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، اور خود انسان کا اپنا وجود۔ حکم تھا کہ خلقت کی اس عظیم الشان کتاب کو پڑھا جائے۔ قرآن اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، آیات، یعنی نشانیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہمارے ارد گرد اور خود ہمارے اندر خدا کی نشانیاں ہیں جنہیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاموش نہیں ہیں، وہ ہم سے بات کر رہی ہیں۔ اور یہ آیت اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خدا خود یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، باہر کی دنیا میں بھی اور انسان کے اپنے اندر بھی، اور انہیں پڑھنے سے ہی حق واضح ہوتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ صرف کائنات کو پڑھنا یا اس کا مشاہدہ کرنا کافی نہیں ہے، وحی نے اس کے لیے ایک بہت ہی اہم، ایک بنیادی شرط بھی رکھی ہے۔ حکم صرف پڑھو نہیں تھا، بلکہ تھا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ چھوٹی سی شرط سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے دو راستے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو رب کے نام سے شروع ہوتا ہے، جو انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے حکمت کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جہاں علم کو اس کے خالق سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہی علم تکبر اور گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ قرآن میں اس خطرے سے بہت واضح طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ جب علم صحیح نیت اور اپنے خالق کے حوالے کے بغیر حاصل کیا جائے تو وہی علم انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ علم ہوتے ہوئے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح پڑھنے کا، اس علم کا آخری مقصد کیا ہے؟ یہ صرف معلومات اکٹھی کرنا یا دنیا کو سمجھنا نہیں ہے، اس کا ایک بہت اعلیٰ اور گہرا مقصد ہے۔ یہ پورا عمل ایک سفر کی طرح ہے۔ اس کی شروعات پڑھو کے حکم سے ہوتی ہے، پھر کائنات کی نشانیوں کو سمجھنے کا مرحلہ آتا ہے،
اس کے بعد انہیں رب کے نام سے پڑھنے کی شرط پوری ہوتی ہے، اور جب یہ سب ہوتا ہے تو انسان اپنی منزل یعنی نور یا روحانی بصیرت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ وہ الہی روشنی ہے جو حقیقی علم کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتی ہے۔ علم کی اصل پہچان یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنی اچھی تقریر کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا اس علم نے اس کے اندر وہ نور، وہ روشنی پیدا کی ہے جو اس کے باطن کو بدل دے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا ہو اگر ہم علم حاصل کرنے کے ہر عمل کو، چاہے وہ سائنس ہو، فلسفہ ہو یا آرٹس، صرف معلومات اکٹھی کرنا نہ سمجھیں، بلکہ اسے حقیقت کی گہرائیوں کو پڑھنے کی ایک مقدس کوشش سمجھیں؟ سوچیں، ایسا کرنے سے ہماری زندگی اور ہمارا علم حاصل کرنے کا پورا طریقہ کار کیسے بدل سکتا ہے۔